وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحکمہ. اللہ رب العالمین کی مہربانی اور مولانا شمیم صاحب کی کرم فرمائی کہ آپ حضرات کے سامنے میں کچھ لب کشائی کرنے کی اپنے اندر طاقت پاتا ہوں. آپ اہل علم ہیں. اللہ رب العالمین نے آپ کو اپنے خاص علم سے، اپنے خاص فضل سے نوازا ہے. اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے اوپر جو احسان جتایا ہے اور جس طرح کے علم کے ذریعے سے اس نے لوگوں کو دے کر کے احسان کا ذکر کیا ہے، اس کے آپ حضرات مستحق ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. رسول کا مشن معلوم ہے کہ وہ لوگوں کو تعلیم دینے کے لیے آئے تھے اور لوگوں کا تزکیہ، ان کی صفائی ظاہری اور باطنی صفائی کرنے کے لیے دنیا میں بھیجے گئے تھے. لہذا ان لوگوں کا جن کو اللہ رب العالمین نے اپنا فضل کرتے ہوئے اپنا علم دیا، اپنے کتاب اللہ کا علم دیا، اپنے رسول کا جو مشن تھا اس کا علم دیا. لہذا یہ بڑی ذمہ داری ہوتی ہے کہ جس علم کو حاصل کر لیا ہے آپ نے، ہم نے، اس علم کا حق صحیح طور پر ادا کریں. اس علم کے حق ادا کرنے کے لیے سورۃ العصر بہت مشہور مشن بتاتا ہے. سورۃ العصر میں اس مشن کو خاص طور پر ذکر کیا گیا ہے کہ یہ آدمی خود ایمان لائے اور عمل صالح کرے. الذین والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. 4 چیزیں ذکر کی گئی. تو عمل صالح کرنے کے ساتھ ضروری ہے کہ آدمی تگودو کرے اس علم کو پھیلانے کے لیے. جو علم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس علم کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن یہی تھا. اور اس سلسلے میں جو بھی مشقت اور پریشانی آئے اس کو بطیب خاطر انگیز کرے. اگر کسی طرح جز بز کے ساتھ کیا، کسی طرح ناگواری کے ساتھ کیا تو یہ نحوست ہوگی اور نتیجہ ہوگا کہ اجر و ثواب سے محروم ہو جائے گا. لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس مشن کو اللہ رب العالمین سے حاصل کیا تھا اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو جس مقام پر فائز فرمایا تھا، چونکہ آپ کو وہ مقام ملا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے فضل کیا ہے. آپ کو یاد ہوگا آپ کے بہت سارے ساتھ والے جو بچپن میں تھے وہ اس علم سے محروم رہ گئے. تھوڑا سا آپ کے ساتھ چلے، اس کے بعد وہ پیچھے رہ گئے. اس کی مثال ایسے ہی لے لیجئے جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کی روایت میں بتایا ہے کہ یہود و نصارہ اور تمہاری مثال ایسے ہے کہ ایک شخص نے اجیر رکھا، مزدور رکھا، ان لوگوں نے دوپہر تک کام کیا اور تھک ہار کر کے چھوڑ دیے. ان کو ایک ایک قیراط دیا. پھر دوسرے کو اجیر رکھا، اس نے دوپہر سے عصر تک کام کیا، پھر وہ تھک ہار کر کے چھوڑ دیے اور ان کو ایک ایک قیراط دے دیا. اور تم کو عصر کے بعد سے لے کر کے مغرب تک کے لیے رکھا اور تم اپنے پورے وقت تک کام کرتے رہے. اللہ نے فضل کرتے ہوئے ایک قیراط دینے کے بجائے 2 قیراط دیا. تو لوگوں نے حسد کرنا شروع کر دیا.
کہا کہ ان کو تھوڑا وقت کام میں لگایا اور زیادہ اجر دیا۔ تو اس آدمی نے کہا کہ کیا تمہارا اجر ہم نے کچھ کم دیا ہے؟ جو طے کیا تھا وہ دیا، اور باقی ہے ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، جس کو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اپنا فضل دیتا ہے۔ تو یہ امت محمدیہ چہیتی امت ہے، اللہ رب العالمین نے اس کو بہت زیادہ نوازا ہے۔ اس نوازنے کا ایک فائدہ آپ نے بچپن سے حاصل کیا اب تک، کہ آپ کے بہت سارے ساتھی جو اس علم سے بے بہرہ رہ گئے، آپ کو اللہ نے توفیق دے دی کہ آپ کو یہ علم آ جائے، دین کا، کتاب اللہ کا علم آ جائے، سنت رسول اللہ کا علم آ جائے، اور آپ نے اس علم کو حاصل کیا، خود عمل کرتے ہیں الحمدللہ۔ اور ایک وہ مشن جس کے لیے اللہ رب العالمین نے اپنے رسول کو بھیجا تھا کہ وہ معلم بنا کر کے بھیجے گئے تھے، تعلیم دینا ہی اصل مشن تھا، اس کے اوپر بھی آپ کو مقرر کر دیا اللہ نے۔ آپ تعلیم دینے کے میدان میں آ گئے۔ صرف یہی اتنا نہیں رہا کہ آپ علم حاصل کر لیں اور عمل کریں، اور عمل کر کے اپنا پیٹ بھریں، اپنے بال بچوں کا پیٹ بھریں اور زندگی گزار کر کے چلے جائیں، ایسا نہیں، بلکہ آپ کا انتخاب ان لوگوں میں اللہ رب العالمین نے فرمایا جو کھانا جینا دنیا کے اندر تو مسافرت کی زندگی ہے ہی ہے، اس کے اندر کچھ نہ کچھ ملتا ہی ہے۔ لہذا آپ کے لیے جو انتخاب اللہ تعالیٰ نے کیا کہ آپ کو علم دینے کے ساتھ ساتھ تعلیم دینے اور لوگوں کو بہتر بنانے، معلم خیر بنانے، جس کی فضیلت آئی ہوئی ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تو قرآن کی تعلیم دینا یہ خیر کثیر جمع کرنا ہے۔ لہذا آپ بہت اچھے اہم مشن پر لگے ہوئے ہیں۔ اس کے اندر بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے یہاں بعض طرح کی کوتاہی ہوتی ہے اور وہ اسے خود اندازہ اس کا نہیں کر پاتے، لہذا کچھ لوگوں کو ان کی اس خامی کی، جیسے آئینہ میں کسی کا چہرہ آتا ہے تو المومن للمومن کالمرآہ، آئینہ کی طرح سے ایک مومن دوسرے مومن کے لیے ہے۔ گو میں تو نہیں آپ کی کوئی خامی جانتا ہوں، لیکن نفسیاتی طور پر یہ چیز جانی جاتی ہے کہ ہر ایک انسان کے یہاں کچھ نہ کچھ کمی ہوتی ہے، اور کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو کمی سے منزہ ہو، صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی جو اس طرح کے نقائص سے پاک تھے اور معصوم تھے۔ لہذا بقیہ اور تمام لوگوں کے ہاں کچھ نہ کچھ کوتاہی پائی جاتی ہے۔ چنانچہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو افضل الامہ ہیں، انہوں نے بھی جب کہا کہ جب ہم ٹیڑھے ہو جائیں تو تم کو سیدھا کر دینا، تو کہا ہاں بالکل ٹھیک کر دیں گے، تم بالکل ٹھیک کر دیں گے۔ تو یہ مومن کا طریقہ ہوتا ہے۔ لہذا بعض باتیں مجھ سے میں نے جب طلب کیا کہ کیا کلمے میں کہا جائے تو یہی چیز دی گئی کہ تعلیم دینے سے متعلق بعض ایسی چیزیں جو نفسیاتی انداز کی ہوتی ہیں، اس میں مدرس اس کا ادراک نہیں کر پاتا ہے، لہذا ایسی کچھ چیزوں کی طرف رہنمائی کی جائے کہ وہ جس کے یہاں وہ چیز پائی جاتی ہو وہ کچھ اپنے آپ کو سنبھالے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر چیز میں ہمارے لیے اسوہ ہے۔ معاویہ بن حکم سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام لائے تو اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، صلاۃ میں کھڑے ہوئے، ایک شخص نے چھینک دیا تو انہوں نے کہا یرحمک اللہ، تو لوگوں نے گھورنا شروع کیا، تو انہوں نے کہا کہ مجھے واسق لے امیہ، مجھے کیوں گھور رہے ہو؟ تو لوگوں نے تالی اپنے ران پر بجانی شروع کی، یہ سمجھ گئے کہ مجھے چپ کرنا چاہتے ہیں۔ خیر چپ ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ فرماتے ہیں کہ آپ سے پہلے آپ کے بعد ایسا کوئی معلم میں نے نہیں دیکھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے معلم تھے
ما قہرنی ولا ضربنی ولا شتمنی، کسی طرح نہ گھورا، نہ برا بھلا کہا، نہ ڈانٹا، نہ ڈپٹا، کچھ نہیں کہا۔ یہ صلات ہے، اس کے اندر عام آدمیوں کا کلام نہیں ہوتا ہے، عام آدمیوں کی بات نہیں کی جاتی ہے، یہ ذکر اللہ ہے، تسبیح ہے، تحلیل ہے، قراءۃ القرآن ہے۔ اس طرح سے آپ نے سمجھایا۔ اسی طرح سے ایک اور قصہ کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ جس وقت آیت تخیر نازل ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایلا کر لیا تھا اپنی ازواج مطہرات سے، آپ سب کو معلوم ہے، بس خالی تنبیہ کرنا، اشارہ کرنا مقصود ہے۔ تو جب 29 دن گزر گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور آیت تخیر پڑھی۔ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چونکہ سب سے نوخیز تھی، کم عمر تھی، اور امید ہوتی تھی کہ شاید کم سمجھ بھی ہوں، اس لیے آپ نے کہا کہ کوئی فیصلہ نہیں کرنا جب تک اپنے ماں باپ سے مشورہ نہیں کر لینا۔ انہوں نے کہا کہ معاملہ کیا ہے؟ آیت تخیر پڑھی آپ نے؟ تو کہا کہ اس میں اپنے ماں باپ سے مشورہ کروں؟ بل اختار اللہ و رسولہ، بل اختار اللہ و رسولہ، میں اللہ کے رسول کو منتخب کرتی ہوں، دنیا کو نہیں منتخب کرتی ہوں۔ تو لیکن جو میں کہہ رہی ہوں یہ کسی سے، یہی ہمارا ہدف ہے، یہی مقصد ہے، مراد ہے میری یہی ہے کہ یہ کسی سے آپ مت بتائیے گا کہ عائشہ نے کیا بتایا، عائشہ نے کیا جواب دیا۔ اس آیت تخیر کو آپ جب پڑھیں گے سب کے سامنے تو وہ کیا پسند کرتی ہیں، ہر ایک اپنے اپنے حساب سے پسند کرے۔ دنیا کو پسند کرتی ہے کہ آخرت کو پسند کرتی ہے، اللہ کے رسول کو پسند کرتی ہے، یا طلاق لے لینا چاہتی ہے، چھوڑ دینا چاہتی ہے، نان نفقہ زیادہ اس کو چاہیے، کیا چاہیے؟ یا آپ میرے بارے میں مت بتائیے کہ میں نے کیا جواب دیا ہے۔ یہ ایک نفسیاتی چیز تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمایا وہ ہمارے لیے اسوہ ہے۔ آپ نے کہا کہ جو کوئی عورت پوچھے گی کہ عائشہ نے کیا کہا تو میں اس کو بتا دوں گا، انی بعثت معلما میسرا، میں معلم بنا کر کے بھیجا گیا ہوں اور تیسیر کرنے والا، آسانی کا دے رہا۔ کسی کے کو ایسے ہی اندھیرے میں رکھ کر کے اور وہ کوئی غلط فیصلہ کر لے، یہ میں نہیں چاہتا۔ جو میری بیویاں ہیں وہ میرے ساتھ رہیں، میں یہ فیصلہ چاہتا ہوں، اور تمہارا جواب سب کو بتا دوں گا۔ جو کو پوچھے گی عائشہ نے کیا بتایا تو بتا دوں گا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہم بھی چونکہ اسی منصب پر اللہ کی طرف سے فائز کیے گئے ہیں کہ ہم تعلیم دیں، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن تھا، لہذا ہمیں بھی میسر ہونا چاہیے۔ معلم ہونے کے ساتھ ساتھ میسر ہونا چاہیے۔ اپنے سامنے جو بچے ہیں وہ عورت ہی کی طرح سے نہ سمجھ، جیسے عورت کے پاس عقل کی کمی ہوتی ہے تو معلوم ہے کہ عقل کی کمی رہتی ہے اس کے ہاں، چاہے بہت ہی عقل مند مانی جاتی ہو پھر بھی اس کے ہاں کچھ نہ کچھ عقل کی کمی رہتی ہے۔ اور جو سفید ریش ہونے لگتے ہیں، ریش والے، ان کی اہلیات کا حال یہ ہوتا ہے کہ ان کی عقل کٹتی جاتی ہے۔ ادب کی کتابوں میں یہ ملتا ہے کہ عورت جو بوڑھی ہوتی جاتی ہے اس کی عقل کٹتی جاتی ہے، اور مرد جو عمر دراز ہوتا جاتا ہے اس کی عقل بڑھتی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا عجیب معاملہ ہے اس میں۔ لہذا مرد کی عقل بڑھتی ہے اور اسی کی بیوی کی عقل پہلے اچھی تھی اب کٹتی جاتی ہے، تو اس کے لیے آزمائش ہو گئی۔ وہ چاہتا ہے کہ میری عقل کی طرح سے اس کی بھی عقل ہو، میں اشارہ کروں وہ سمجھ جائے، میں کچھ کہوں وہ بات کی تہ تک پہنچ جائے، مگر وہ پہنچتی نہیں، اس کا الٹا سمجھتی ہے۔ تو ایسے ہی بچہ بھی ہوتا ہے، جو سامنے آپ کے بچہ پڑھ رہا ہے وہ بھی آپ کی بات نہیں سمجھ پاتا۔ آپ یہ مان کے چلیں کہ اس کی عقل بہت مختصر ہے، بہت محدود ہے۔ آپ کو اللہ نے جو عقل اور سمجھ دی ہے اور جو علم دیا ہے اس کے مقابل میں وہ کچھ بھی نہیں رکھتا ہے۔ لہذا آپ ایسے انداز میں اسے سمجھائیں، ایسے انداز میں بتائیں، وہ اسلوب اختیار کریں کہ جس کے ذریعے سے وہ بات کو آپ کی سمجھ جائے۔
اور خوف زدہ بھی نہ ہو، جیسے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مجھ کو خوف زدہ بھی آپ نے نہیں کیا، کسی بھی طرح سے خوف زدہ نہیں کیا، بلکہ بہت سلیقے سے پیش آئے اور بہت اچھے انداز میں رہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ فلاں جگہ چلے جاؤ، کہا واللہ ما اذهب، اللہ کی قسم نہیں جاؤں گا۔ بچے ایسے کرتے ہیں، بچے وہ بھی تھے 10 سال کے تھے جب آئے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، تو وہ کہے کہ میں اللہ کی قسم نہیں جاؤں گا، وہ کہتے ہیں کہ میرے دل میں تھا کہ میں جاؤں گا، مگر آپ نے کہا تو ایسے ہی کہا، اور ایسے بچہ بھی کرتا ہے، یہ بچے کی نفسیات ہوتی ہے۔ آپ کی قدر کرتے ہوئے بھی وہ کچھ ڈھٹائی کرتا ہے، لہذا اس وقت آپ اس کو تنبیہ نہ کرنا شروع کر دیں، اس کی نفسیات کو پڑھیں کہ وہ ہے کیسے مزاج کا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ اس میں بھی ملتا ہے کہ وہ گئے اور کچھ دور بازار میں گئے تو دیکھا لڑکے کھیل رہے ہیں، بچے کھیل رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آ کر کے پیچھے سے گدی ان کی پکڑی، تو انہوں نے تاکا، آپ ہنس رہے تھے تو کہا گئے تھے تم، تو کہا جاؤں گا، اب کہا جاؤں گا، جا رہا ہوں۔ یہ انداز ہے، آپ نے کچھ کہا نہیں، خالی پیچھے سے ایسے پکڑا، کہا گئے، کہا کہ نہیں جا رہا ہوں۔ تو یہ انداز ہے۔ اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے کہ ہم اپنے سامنے والے بچے کے نفسیات کو اچھے انداز میں پڑھائیں کہ ہم کس طرح سے اس کو کیا بات بتائیں، کیسے سمجھائیں، کیسے اس سے وہ باتیں جو اس کے دل میں بیٹھی ہیں اس کو ہم کیسے زبان پر لانے کی تلقین کریں۔ بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ دل میں بیٹھ جاتی ہے لیکن اس کے لیے الفاظ نہیں پاتا ہے، اس کی ادائیگی کے لیے اسلوب اس کے پاس نہیں ہوتا ہے۔ بالکل ایسے جیسے ایک میواتی شاعر نے کہا ہے کہ گونگے کو سپنوں بھیو سمجھ سمجھ پچھتائے۔ گونگے کو اگر خواب ہو جائے تو کیا کرے گا، بول نہیں پائے گا، زبان سے ادا نہیں کر پائے گا اور سمجھ سمجھ اندر ہی پچھتائے گا۔ لہذا ایسی کیفیت رہتی ہے، آدمی بہت سارے مواقع پر ایسا ہوتا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ یہ بات کہہ لے مگر وہ کہہ نہیں پاتا ہے۔ ایک استاد تھے ہمارے ماسٹر اکبر صاحب، وہ جامعہ سلفیہ بنارس کی بات بتا رہا ہوں، انگلش ٹو انگلش پڑھاتے تھے، اور جب ریٹائر ہو گئے، بوڑھے ہو گئے اور زیادہ بوڑھے ہو گئے، کہیں اور بھی پڑھاتے رہے، ریٹائر ہونے کے بعد پھر ان کو ہم لوگوں کے پاس لایا گیا، تو اردو میں ہم لوگ وہ پڑھاتے تھے، اور اردو والی زبان ہونے کے باوجود بھی چونکہ ثقافت اور تہذیب ان کی تھی انگلش ٹو انگلش سب چیز کرنے کی، اس لیے وہ اردو میں ہم لوگوں کو بتا نہیں پاتے تھے، تو ڈھلان کے لفظ کا لفظ ان کو نہیں آ رہا تھا، اونچائی سے نچائی جانے کے لیے تو اشارے سے ایسے ہم لوگ ہوتا ہے، تو ہم نے کہا ڈھلان، تو کہا ہاں بالکل۔ یہ کیا ہے، آدمی کے یہاں بات رہتی ہے دل میں لیکن وہ کہہ نہیں پاتا ہے۔ ایسے بچے کا بھی معاملہ ہوتا ہے کہ بچہ کوئی چیز چاہتا ہے کہنا، جانتا ہے، اس کو سمجھ پاتا ہے مگر وہ اس کو ادا نہیں کر پاتا ہے، اور دراصل یہی علم ہے۔ دل میں جو بات ہو وہ اصل علم نہیں ہے، دل کی بات کو زبان سے صحیح انداز پر اچھے الفاظ کے ساتھ مختصر سے انداز میں کہہ لینا، اسی کو فصاحت کہتے ہیں، یہی ہے علم، اس کو علم کہتے ہیں۔ اگر پانی پوچھا جائے، پانی کس کو کہتے ہیں؟ بچپن سے لے کر کے بڑھاپے تک ہم استعمال کر رہے ہیں پانی اگر پوچھا جائے تو اس میں سے ہو سکتا ہے بہت سارے لوگ سوچیں کہ کیا ہے پانی کس کو کہتے ہیں، پانی کیا چیز ہے؟ ہم تو روز استعمال کرتے ہیں، کئی لیٹر استعمال کرتے ہیں، مگر پانی ہے کیا؟ آپ لغت میں دیکھا ہے، پانی کا ترجمہ بتایا ہوا ہے، پانی کا مطلب تعریف اس کی دی ہوئی ہے۔ کیا ہے پانی؟ مادۃ سیالہ، یہ مجھے میں کہنے نہیں چاہتا تھا مگر آ گیا ہی، مادۃ سیالہ تقوم بالحیات، مادۃ سیالہ، اور بھی چیزیں مادۃ سیالہ ہیں مگر تقوم بالحیات کے ذریعے سے قید نکال دیتی ہے۔ پیٹرول ہے، ڈیزل ہے، یہ ساری چیزیں، بہت ساری چیزیں نکل جاتی ہیں، مادۃ سیالہ تقوم بالحیات۔ اب حیات انسانی ہی نہیں ہے،
نباتات جمادات نباتات اور حیوانات بھی اس میں سب شامل ہو جاتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے، یہ ہم کو سکھاتے، علم سکھاتا ہے ہم کو کہ ہم کو کیسے انداز میں رہنا چاہیے، کیسے جاننا چاہیے۔ لہذا وہ چیزیں جو ہم بہت عام سمجھتے ہیں، ان عام سمجھنے والی چیزوں کو بھی ہم اس پر تعبیر اس کی کریں اور بچوں کو تعبیر کرائیں، یہ اسی کو علم کہتے ہیں۔ مثال ہم نے پانی کی دے دی، یہ آپ بچے سے پوچھیں گے وہ پانی کو واٹر کہہ دے گا، واٹر کو کچھ اور کہہ دے گا، لیکن وہ بتا نہیں پائے گا کہ پانی کس چیز کو کہتے ہیں۔ آپ کو سمجھائیے، اگر یہ سمجھا دیتے ہیں تو وہ یاد ہو گیا اس کو، ہاں ایسی چیز ہوتی ہے، یہ وہی چیز ہے جو آپ کے سامنے حقیقت ہوتی ہے، اسی کا آپ تعارف کرا دیتے ہیں۔ لہذا اپنی عادت یہ بننی چاہیے کہ ہم کسی چیز کو کیسے لیں، کیسے پکڑیں، حق ہے کہ باطل ہے، اچھی ہے کہ خراب ہے، کسی نے کسی طرح سے اس کو کہا ہے، وہ بات وہ برحق ہے کہ نہیں ہے۔ تو بہت ساری چیزیں ہیں حقائق، آج تو حقائق اتنے مروڑ کر کے، توڑ مروڑ کر کے پیش کیے جاتے ہیں کہ صحیح اور غلط میں تمیز کرنا بہت مشکل ہو گیا ہے۔ خاص طور پر آپ جیسے لوگوں کے لیے جو آج کل طرح طرح کے اس میں لگے رہتے ہیں موبائل میں، اس میں بہت ساری بے حقیقت چیزیں آتی رہتی ہیں۔ لہذا ان کی حقیقت کو جاننا ایک بہت اہم ضرورت ہے، اور خود جانیں اور اسی طرح سے اپنے سامنے جو بچے ہیں ان کو بھی اسی انداز میں بتائیں، سمجھائیں کہ اس کی حقیقت یہ ہے، اس کی حقیقت یہ نہیں ہے جیسا یہاں بتایا جا رہا ہے، بلکہ اس انداز میں ہے۔ لہذا ہم کو چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم اللہ رب العالمین کی طرف سے بہت فضیلت دیے گئے ہیں، علم اللہ نے دے دیا ہے، اور کتاب اللہ کا علم، اللہ کے رسول کی سنت کا علم، اس سے بڑھ کر کے دنیا میں کوئی علم نہیں ہے۔ بقیہ جتنے علوم ہمارے سامنے اور آ رہے ہیں وہ سب علوم خدام ہیں، سب خادم کی حیثیت رکھتے ہیں، جس کے ذریعے سے جس کو لوگوں نے اصل بنا دیا ہے، مقصد بنا دیا ہے، وہ مقاصد اصل نہیں ہیں، سب عالی ہیں، سب خدام ہیں۔ سائنس ہے، طرح طرح کی چیزیں ہیں، ریاضہ ہے، طب ہے، ساری چیزیں کتاب اللہ سنت رسول اللہ کے علم کے خدام کے طور پر ہیں، خادمین ہیں، عالی علم ہے۔ لہذا آپ کو اللہ رب العالمین نے کتاب اللہ کا اور سنت رسول اللہ کا جو علم دیا، اس علم کی قدر کیجیے کہ ان تمام علوم کے ذریعے سے اس کو سمجھنے کی ہر تدبیر کیجیے، اور خود سمجھنے کے ساتھ ہے۔ اب ایک چیز اور بھی کہوں گا، آپ سے کہنے میں مجھے جسارت محسوس ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود کہنا چاہیے، وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، نصیحت کیجیے کیونکہ مومنوں کو نصیحت فائدہ پہنچاتی ہے۔ لہذا اس جذبے کے تحت کہ ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگوں کو سمجھ آئے کہ ہاں ہم کو یہ کرنا چاہیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن جہاں تعلیم وہیں تزکیہ بھی ہے۔ تزکیہ کس کا؟ دوسرے کا تزکیہ۔ پہلے اپنا تزکیہ ہونا چاہیے، پہلے اپنا تزکیہ ہونا چاہیے، اپنے کو صاف کرنا چاہیے۔ اچھا، آپ اپنے نفس کا اگر محاسبہ کریں، دیکھیں آپ اپنے یہاں سے ابھی چلیں گے، اپنے رہائش گاہ تک جانے میں آپ کسی سے بات کر رہے ہوتے ہیں یا اکیلے دھن گن میں رہتے ہیں؟ کسی طرح کے دھن گن میں رہتے ہیں۔ اگر آپ چاہیں تو یہاں سے اپنی رہائش گاہ تک جانے میں کئی سو مرتبہ سبحان اللہ، استغفر اللہ، الحمدللہ پڑھ سکتے ہیں۔ یہ ہوا رتب اللسان ہونا، زبان آپ کی اللہ کے ذکر سے تر رہے۔ آپ کا وقت ایسے چلا جاتا ہے، بے وجہ چلا جاتا ہے، کسی چیز میں مگن رہتے ہیں، سوچتے رہتے ہیں کچھ، یا کسی شخص سے بات کرتے رہتے ہیں، لیکن اگر چاہیں تو اس کو آپ سبحان اللہ، الحمدللہ، استغفر اللہ کے ذریعے سے معمور کر سکتے ہیں۔ اسی طرح کے اور بھی مواقع ہیں، وقت برباد ہو جاتا ہے۔ تو فضائل کو حاصل کرنے کی تدبیر اپنے تئیں ہونی چاہیے، اور پھر آپ کے ذریعے سے آپ کے بچوں میں بھی وہ چیز جائے گی، آپ کے طلباء میں، آپ کے سامنے جو بچے ہیں ان کے۔ ایک قصہ یاد آ رہا ہے مجھے، سعودی عرب کا حقیقی صحیح قصہ ہے کہ ایک معلم نے اپنے سامنے جو چھوٹا بچہ تھا، ابھی بہت KG نرسری یا درجہ 1-2 تک کا بچہ تھا، اس سے پوچھا کہ نماز پڑھ کر کے آئے ہو؟ فجر کی نماز پڑھی تھی؟
تو تاکتا ہے ادھر ادھر، نہیں باپ پڑھتا نہیں تھا، ماں گھر میں پڑھتی تھی مگر باپ نہیں پڑھتا تھا تو جاتا نہیں تھا کہیں، اس لیے نہیں بتا سکا۔ تو کہا کہ پڑھ کر کے آیا کرو۔ اگلے روز اس نے اتنی تنبیہ کی کہ پڑھ کر کے آؤ پڑھا کرو نماز۔ لہذا اگلے روز اس نے اماں سے کہا کہ میں جاؤں گا، اور اس کے گھر اور مسجد کے درمیان میں جنگلات کا ایریا تھا۔ بہت سارے لوگ ایسے بسے رہتے ہیں جیسے یہاں ہے امن و امان الحمدللہ ہے وہاں، تو بہت سارے لوگ کافی دور تک بسے رہتے ہیں، بیچ میں جنگل جھاڑی اور کھائی اور اس طرح کی چیزیں بہت ساری رہتی ہیں۔ صبح اٹھا بچہ اور چلا گیا اکیلے۔ اب وہاں جانا ظاہر خطرناک تھا۔ بیوی نے شوہر کو کہا کہ بچہ جا رہا ہے ایسے، وہ بہرحال نماز پڑھتا نہیں تھا لیکن وہ بچہ گیا، اور اس کے بعد پھر اسی کے ذریعے سے اس آدمی کی اصلاح ہو گئی، اسی کے ذریعے سے اس آدمی کی اصلاح ہو گئی کہ اب وہ بھی نماز اپنے بچے کے ساتھ پڑھنے لگا۔ تو یہ کیا ہے، آپ اپنے بچے کے خود کریں گے تو اپنے بچے کو اسی نہج پر لے جائیں گے، اسی طرز پر لے جائیں گے۔ آپ کے سامنے جو طالب علم ہوگا وہ طالب علم نہیں رہے گا بلکہ وہ گھر کے اندر داعیہ بن جائے گا، گھر کے اندر دعوت کا کام کرنے والا بن جائے گا۔ ایک اور قصہ ہے، ایک نجدی عالم بحر احمر کے کنارے یمبو ہے، یمبو کے اندر گئے اور وہاں بچوں کو تعلیم دینی شروع کی۔ تو کچھ دن تک تعلیم دیتے رہے، اس کے بعد ایک روز ایسا ہوا کہ بچوں کے گھر والے کئی ایک آئے اور شکایت کرنی شروع کر دی۔ کہا کہ آپ کیا تعلیم دیتے ہیں، بچے گھر میں یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، طرح طرح کی چیزیں کر رہے ہیں، توڑ پھوڑ بچا رہے ہیں، ہم لوگوں کو برا بھلا کہتے ہیں۔ کہا بچوں بلاؤ، بچوں کو بلایا، کہا کیا کہتے ہو؟ بتایا کہ ہمارے ابا ایسے کرتے ہیں، ہماری اماں ایسے کرتی ہیں، بدعات اور شرک اور کفر اور جیسی چیزیں کرتے تھے لوگ، وہ سب بتایا ان لوگوں نے۔ کہا کیوں، دلیل کیا ہے تمہاری؟ جو دلیلیں انہوں نے پڑھائی تھی وہ دلیلیں انہوں نے دی۔ تو انہوں نے لوگوں سے کہا کہ بھائی تمہارا بچہ تو یہ کتاب اللہ سنت رسول اللہ ہے کو بتا رہا ہے، تو تمہارا ہی طریقہ غلط ہوا، تم شکایت لے کر کے آیا نہیں، تم کو اصلاح کرنی چاہیے۔ یہ بچے کے تربیت سے یہ گھر کی اصلاح ہو جاتی ہے۔ لہذا اگر آپ خود اپنا تزکیہ کریں گے اور خود اپنے آپ کو اس میں رکھیں گے جو اللہ رب العالمین نے مشن اللہ کے رسول کو دیا تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عملی زندگی میں بھی لوگوں کے لیے اسوہ اور نمونہ تھے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے کہا کہ آپ تو بہت باز ہیں، بخشے بخشائے ہوئے ہیں، اور ہم اگر روزانہ روزہ نہیں رکھیں گے اور نمازیں رات بھر نہیں پڑھتے رہیں گے تو ہم کیسے نجات پا سکیں گے؟ تو آپ غصہ ہو گئے اس کے اوپر۔ آپ نے کہا کہ انا عالمکم باللہ اتقاکم، تم سے سب سے زیادہ تقوی والا ہوں اور تم میں سب سے زیادہ علم والا ہوں۔ آپ نے دو فضائل اپنے بیان کیے، ایک علمی کمال بتایا اور ایک عملی کمال بتایا۔ اتقاکم میں عملی کمال بتایا اور عالمکم میں علمی کمال بتایا۔ تو عالم بھی ہے اور عمل بھی ہے، عمل میں بھی آپ سب سے آگے ہیں۔ لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جتنا کر رہے تھے وہ آپ کے لیے اور سب کے لیے بہت ہے۔ یہ نہیں کہ آدمی بیوی بچوں کو چھوڑ دے اور صرف رات بھر تہجد، جیسے عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور قصہ ہے کہ شادی ان کی ہو گئی تو کئی روز تک بیوی کے پاس ہی نہیں گئے، یہاں تک کہ کئی روز گزرنے کے بعد بہو سے عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ کیف وجدت عبداللہ، تو اس نے کہا کہ عبداللہ رجل صالح ما فتش لنا کنفن، ہمارا اندرون نہیں چھوا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، کہا کہ کیا کرتے رہتے ہو رات بھر؟ کہا نماز پڑھتا رہتا ہوں اور قرآن کی تلاوت کرتا رہتا ہوں۔ کہا کتنا پڑھتے ہو؟ کہا ختم کر لیتا ہوں روزانہ۔ کہا کہ نہیں 30 دن میں ختم کرو گے؟ 30 دن میں ختم کرو گے؟ نہیں، کہا نہیں بہت طاقت پاتا ہوں۔ کہا 25 دن میں، بعض روایت میں 20 دن میں، اس طرح سے گھٹتے 7 دن پر۔ کہا نہیں بس اتنے ہی۔ پھر اور روایت میں آتا ہے کہ نہیں اور گھٹایا اور 3 دن سے کم میں نہیں ختم کرو گے۔ تو یہ کیا ہے، عملی طور پر بھی
صحابہ کرام یہ وہاں سے اسوہ لے رہے تھے، تو ہمارے ہاں بے عملی کی کیفیت، ان کے ہاں عمل میں بڑھ کر کے کرنے کی بات تھی، ہمارے ہاں بے عملی کی انتہا ہو رہی ہے۔ اگر ہم چاہیں، ہم الحمدللہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تمام لوگ فجر کی جماعت پکڑتے ہیں، میں مانتا ہوں اگر فجر کی جماعت پکڑتے ہیں تو اس میں کتنے لوگ ہیں جو وہی فجر پڑھ کر کے 1 گھنٹہ بیٹھ جائے اور حج عمرے کا ثواب لے لے۔ حج عمرے کا ثواب روزانہ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ من صلی الفجر فی جماعت ثم جلس یذکر اللہ عز وجل حتی اذا طلعت الشمس صلی رکعتین کانت لہ کحج وعمرۃ تامۃ تامۃ تامۃ۔ حج عمرہ روزانہ کئی لاکھ روپیہ لگے گا، کئی مہینہ لگ جائے گا تگ و دو کرنے اور جانے اور آنے میں، اور یہاں روزانہ بلا پیسہ کے 1 گھنٹہ صرف صرف کرنے سے 1 گھنٹہ صرف لگتا ہے۔ فجر کی جماعت جتنی دیر تک میں ہوتی ہے، اس کے بعد سے طلوع آفتاب اور 10 منٹ 15 منٹ گزرنے تک میں 1 گھنٹہ کل ہوتا ہے۔ 1 گھنٹے میں ہم حج عمرے کا ثواب بھی لے لیں گے ایک طرف، اور دوسری طرف 2 رکعت پڑھنے سے اعضاء جسم کے جو ہمارے ہیں 360 اعضاء ہیں، ان 360 اعضاء کی طرف سے صدقہ ہو جاتا ہے۔ ہر آدمی کو صدقہ دینا ضروری ہے اپنے تمام اعضاء کی طرف سے، اور 2 رکعت خالی پڑھنے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے رہنمائی کی ہے، تمام چیزوں کی رہنمائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ 2 رکعت ہم پڑھیں گے تو تمام اعضاء کا صدقہ ہماری طرف سے ہو جائے گا، دن بھر کا صدقہ ہو گیا۔ تو اتنے سارے فضائل ہیں، اگر اسی طرح کے فضائل کو دیکھیں کہ ہمارا تھوڑا سا وقت لگتا ہے اور ہم ایسا کام کریں، اس کے ذریعے سے بہت سارے لوگوں کو ترغیب ہوگی اور خود اپنے لیے اجر و ثواب ہوگا۔ تو اس طرح کی چیزیں ہمیں کرنی چاہیے۔ خود اپنا تزکیہ ضروری ہے کرنا۔ اپنا تزکیہ اگر آدمی خود کرتا ہے تو عملی طور پر دوسرے کے تزکیے کا مستحق ہو جائے گا، اور امید کی جاتی ہے کہ اور لوگ بھی اس کو دیکھ کر کے کریں گے اور اس کو اس کا اجر ملے گا، اپنا کرنے کا اجر ملے گا ہی انشاءاللہ العزیز۔ اس کے ہاں ریاکاری نہیں ہوگی، خلوص ہوگا، تو اس کے عمل کی بنیاد پر دوسرے دیکھنے والے جب کریں گے تو اس کو اپنا بھی اجر ملے گا اور دوسرے کے کرنے کا بھی، اس کو تلقین کرنے کا بھی اجر ملے گا۔ لہذا ہم اس کے ذریعے سے بھی اپنے بچوں کو اپنی طرف راغب کر سکتے ہیں، اپنے عمل کی طرف راغب کر سکتے ہیں اور ان کو توجہ دلا سکتے ہیں۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم ان تمام چیزوں کی رعایت کریں کہ ہم جو کچھ اللہ کی طرف سے ہمیں دیا گیا ہے، جو فضیلت ہم کو دی گئی ہے، جو علم دیا گیا ہے، اس کا جو حق ہے ہم اپنی زندگی میں پہلے اسے نافذ کریں اور پھر دوسروں کو اسے دیں، اور جتنی حد تک ممکن ہو سکے اسے پھیلانے کی کوشش کریں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کئی 100 کلومیٹر کا سفر کریں تب جا کر کے دعوت کا کام ہو سکے گا، نہیں، آپ اپنے گھر میں اپنے مدرسے میں بیٹھے بیٹھے بھی نہ جانے کتنے دعوت کا کام کر سکتے ہیں۔ اور تو آسان بھی کر دیا اللہ تعالیٰ نے، علم حاصل کرنا بھی اتنا آسان کر دیا، آپ کے موبائل میں لاکھوں کتابیں آ جاتی ہیں، اور آپ جب چاہیں دوسروں کو اس کے ذریعے سے جہاں چاہیں وہاں پہنچا سکتے ہیں۔ اس زمانے سے زیادہ آسانی علم حاصل کرنے کے لیے اور علم کو پھیلانے کے لیے کبھی بھی نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کوتاہ ہیں اور ہمارے اسلاف ہم سے بہت زیادہ آگے رہے ہیں، حالانکہ ان کے پاس یہ وسائل نہیں تھے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ اپنا محاسبہ کریں کہ ہم جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم کو یہ آسانیاں فراہم کی گئی ہیں، ہم ان کا استعمال اپنے لیے کتنا حد تک کرتے ہیں، اپنے ماتحتوں کے لیے کتنا کرتے ہیں۔ صحیح بخاری کی روایت میں ہے کہ الرجل راعٍ فی اہل بیتہ، المرأۃ راعیۃ فی بیت زوجہا، الرجل راعٍ فی مال ابیہ، ایسے کر کے آخر میں ہے کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر ایک ذمہ دار ہے اور ہر ایک سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ لہذا جو ہمارے ماتحت بچے ہیں ان کے بارے میں ہم سے بعض پوچھ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہوگی کہ یہ بچے تمہارے پاس پڑھتے تھے، کیا ان کو سکھایا، کتنا علم دیا، کتنی تربیت کی ان کی، کیسے وہ رہے،
لہذا اس مواخذے سے بھی جہاں ہماری فضیلت بہت زیادہ ہے وہیں ہمارے اوپر ذمہ داریاں بھی بہت زیادہ ہیں. اگر ان ذمہ داریوں کو ہم نہیں سمجھتے ہیں تو یہ بہت بڑا خطرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بات پرس ہمارے لیے ہو جائے گی. لہذا ہمیں چاہیے کہ اپنے آپ کو اس کے لیے تیار رکھیں کہ ہم اپنے خود کیسے کرتے ہیں اور اپنے ماتحتوں کے ساتھ ہمارا کیا سلوک ہوتا ہے، کیسے ان کو تعلیم دیتے ہیں، کیسے ان کی تربیت کرتے ہیں. ہمارے ایک بھائی ہیں وہ بتا رہے تھے کہ بعض بچے ایسے ملتے ہیں جو اب بچے نہیں جوان ہو چکے، کئی بچوں کے باپ ہو چکے، وہ بتاتے ہیں کہ مولانا آپ نے جو پڑھا دیا تھا، جو آپ نے سکھا دیا تھا وہی اتنا جانتا ہوں، اس سے آگے مجھے کچھ نہیں آیا. اب آپ سوچیں ان بچوں میں سے نہ جانے کتنے ایسے ہوں گے جو آپ سے تعلیم پاتے ہیں، جتنی تعلیم آپ دے دیے ہیں، جتنی تربیت کر دیے ہیں، کچھ لوگ اسی میں رہ جاتے ہیں. تو اگر آپ نے اچھی تربیت کی ہے اور اچھا علم دیا ہے تو وہ اس کو یاد رکھے گا، آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہوگا، دعا کرے گا کہ ہم کو جب سمجھ آئے گی تو دعا کرے گا کہ یہ معلم فلاں صاحب تھے اور انہوں نے مجھے یہ سکھا دیا تھا، یہ بتا دیا تھا، ورنہ میں بالکل ہی ناکارہ تھا. لہذا ہمیں چاہیے کہ اپنی ذمہ داری کو سمجھیں کہ ہم کس لیے پیدا کیے گئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہم کو بہت سارے لوگوں میں فضلنا علی کثیر ممن خلق تفضیلا، بہت سارے لوگوں سے افضل ہم کو بنایا ہے. لہذا ہم اس افضلیت کا حق ادا کریں، ورنہ اللہ رب العالمین انتقام لے لیتا ہے. لہذا اللہ تعالیٰ سے ہم سب کو مل کر کے دعا کرنا چاہیے کہ ہم کو اللہ رب العالمین صحیح رخ پر رکھے، اور جس طرح سے اس نے ہمیں علم دیا ہے اسی طرح سے ہم کو تربیت کرنے کی، اپنا تزکیہ کرنے کی، اپنے ماتحتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے، ان کو علم دینے، ان کو فضائل سکھانے کی طرف بھی ہمیں رغبت دے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم اس طرح سے اللہ تعالیٰ کے اس مشن کو آگے بڑھا سکیں. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق سے نوازے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.